حکومت کا اصرار ہے کہ یہ ترامیم تو وہ ہی نہیں جو ہم کرنے جا رہے تھے، یہ تو وہ ہیں جو مولانا اور تحریک انصاف کا اتفاق ہوا۔ مولانا نے بھی کہا کہ متن پہ ہمارا اتفاق ہو گیا تھا، اور بیرسٹر گوہر خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا کہ مگر کیونکہ تحریک انصاف کی دوسری شکایات ہیں، اپنے پارٹی چیئرمین کے حوالے سے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اپنے کارکنوں کے حوالے سے یا اپنے ایم این اے سینیٹرز کے حوالے سے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یا پھر ان کو پروٹیسٹ نہ کرنے کی، اس لیے بات آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ کیا درست ہے کہ متن آپ ہی کے مطابق ہے؟ بالکل نہیں درست، بالکل درست نہیں ہے۔ دیکھیں، متن پہ ہمیں شدید تحفظات ہیں، متن سے ہمیں شدید اختلاف ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ گفتگو کی اس غرض سے کہ جو بہت بڑی تباہی آنے والی تھی اس کو روکا جائے۔ ہماری یہ بھی خواہش تھی کہ بالکل بھی کوئی ترمیم نہ ہو، جو ترامیم کی جا رہی ہیں ان کا نہ مقصد صحیح ہے نہ ان کا اثر صحیح ہے۔ لہٰذا یہ تمام گفتگو ہوئی، اور یہ کہنا کہ ہمیں متن پہ اتفاق ہے درست نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے کسی ممبر کے کسی بھی جملے کی وجہ سے یہ تاثر ابھرا ہے تو میں بالکل وضاحت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پارٹی کا بالکل موقف نہیں ہے، نہ ہمارے ممبران کا، نہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی کا، کور کمیٹی کا، کسی بھی سطح پہ یہ ہمارا موقف نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسی کوئی بات کی ہے تو غلط کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کی روح پر حملہ ہوا ہے، عدلیہ کی آزادی کو غصب کیا گیا ہے، مفلوج کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک سانحہ ہے، یہ ایک سیاہ ترمیم ہے۔ ہم اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آئینی بینچ کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اور مولانا کا ہی مطالبہ تھا، ہم تو آئینی عدالت کے لیے جا رہے تھے، آپ کو اسپیسیفکلی وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ آئینی بینچ قابل قبول تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارا یہ کہنا تھا، یہ ہمارا نہیں ہے، پاکستان کی جو وکلاء تنظیمیں ہیں عرصے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے انڈیا میں ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا گیا ہے، صرف سپریم کورٹ کی سطح پہ، ہائی کورٹوں کی سطح پہ نہیں، اور وہاں کوئی پک اینڈ چوز نہیں کرتا، کسی کو ثوابدید حاصل نہیں ہے کہ کس کو بینچ میں بٹھانا ہے کس کو نہیں بٹھانا۔ جو سینئر موسٹ 5 ہوتی ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، لہٰذا کسی کو شکایت نہیں ہوتی کہ کسی نظریے کے لوگوں کو یا کسی کی مداخلت کی وجہ سے یہاں بینچ میں لوگ بٹھائے گئے ہیں۔ یہاں جو ہونے جا رہا ہے، دیکھیے، یہاں یہ کر رہے ہیں کہ جو 13 رکنی کمیشن بنایا جا رہا ہے اس میں ہمیشہ یہ بالکل واضح بات ہے کہ اکثریت جو ہے وہ حکومت یا حکومت نواز ممبران کی ہوگی۔ اس میں لاء منسٹر ہوں گے، اس میں اٹارنی جنرل ہوں گے، اس میں پاکستان بار کونسل سے ہوں گے، اس میں اسپیکر کے نامنیٹڈ ایک صاحب ہوں گے، 4 تو یہ ہو گئے۔ دیکھیں، پاکستان بار کونسل کے حوالے سے کسی کو شک نہ رہے کہ اس کے جو الیکشن ہیں وہ بھی اسی طرح اب ہوتے ہیں جیسے قومی الیکشن ہوئے ہیں۔ اس ملک میں اب کسی بھی اہم الیکشن کو چھوڑا نہیں جا رہا، ہر الیکشن میں مثبت نتائج حاصل کرنے کے لیے قوتیں جو ہیں وہ سرگرداں رہتی ہیں۔ تو یہ تو 4 کھل کے آپ کے سامنے آ گئے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ جو چیف جسٹس ہوں گے اور اس کے بعد جو مزید اس میں جج صاحبان آئیں گے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے یا سپریم کورٹ کے، ان کے حوالے سے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے، ماضی میں جو جوڈیشل کمیشن تھا وہاں بڑی آسانی سے توڑ دیا جاتا ہے لوگوں کو، اس میں بڑی آسانی سے لوگ آ جاتے ہیں، اور خاص طور سے جب آپ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ایک دفعہ تشکیل دے دیں گے اور اس میں منظور نظر جج آ جائیں گے، وہ جو آپ سمجھیں گے کہ تابع رہیں گے، حکومت کو دشواری میں نہیں ڈالیں گے، مقتدرہ کو دشواری میں نہیں ڈالیں گے، نہیں پوچھیں گے کہ فون کیوں ٹیپ ہوتے ہیں، نہیں پوچھیں گے کہ کیمرے کیوں لگائے جاتے ہیں، کوئی خط نہیں لکھیں گے۔ جب مطیع فرما بردار قسم کے جج آ جائیں گے تو پھر یہ جو ججوں کا پینل ہے اور جو حکومتی پینل ہے یہ مل کر ہمیشہ اکثریت میں رہے گا، اور آئندہ بھی جو ججوں کی تقرری ہوگی اور جو جج کانسٹیٹیوشنل بینچ میں لگائے جائیں گے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس نوعیت کے ہوں گے، کس طرز کے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو جو آئینی ہمارے حقوق ہیں ان کے لیے جب ہم کوئی پٹیشن کریں گے، وہ ہائی کورٹ میں کریں یا وہ سپریم کورٹ میں آئے، تو وہ صرف انہی گنے چنے ججوں کے پاس جائے گی۔ یہ اس ترمیم کا حاصل ہے جو ریاست کو، مقتدرہ کو منظور ہیں۔ آپ کو بابر ستار صاحب جیسے جج یہ مقدمے سنتے ہوئے اب نہیں دکھائی دیے جائیں گے۔ آپ کو ہائی کورٹ کے کئی ججوں کے نام میں لاہور سے، سندھ سے لے سکتا ہوں، وہ نہیں اب آپ کو دکھائی دیں گے۔ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ کون جج ہوں گے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں، تمام ہائی کورٹوں میں اور تمام سپریم کورٹوں میں۔ وہ جج صاحبان ہوں گے جن کے بارے میں ہم عرصے سے جانتے ہیں کہ ان کے قلم سے ایک خاص ہی نوعیت کے فیصلے نکلتے ہیں۔
صاحب اور جو چیف جسٹس کی تعیناتی ہے اس میں جو اب ظاہر پہلے سمپل میجورٹی متناسب نمائندگی پارلیمانی کمیٹی کی ہوتی ہے، پہلے سمپل میجورٹی کا تھا، 2/3 میجورٹی ہو گئی ہے، اور اس میں ایک یہ جو اہم شک ہے وہ یہ ہے کہ اگر جج منع کر دیں ٹاپ 3 میں سے جن کو منتخب کیا گیا ہے تو باقی 2 کو کنسیڈر کیا جائے گا، یعنی کہ اگر جیسے یحییٰ آفریدی کا اگر نام آ رہا ہے اگر ان کو، اور ظاہر صرف خبروں کی حد تک اگر وہ انکار کر دیں تو پھر جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر میں سے کسی ایک کو کنسیڈر کیا جائے گا. آپ کے خیال میں یہ بھی ابھی بھی قابل قبول نہیں ہے 2/3 میجورٹی پلس اگر وہ انکار کر دیں تو باقی نہیں ہے؟ دیکھیے بالکل نہیں ہے. آپ دیکھیے نا پہلے تو اسی چیز پہ آئی ہے کہ 3 کا پینل آپ نے بنا دیا، آپ نے کہا کہ 3 سینئر موسٹ میں سے ایک کو مقرر کیا جائے گا. جو یہ پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں تو بالکل واضح طور پہ حکومت کی میجورٹی ہوگی، کیونکہ لکھا ہے متناسب نمائندگی کے طور پہ ممبر دیے جائیں گے اس کمیٹی میں. تو حکومت ظاہر ہے متناسب نمائندگی سے اگر دیکھیں تو اس کے پارلیمان میں عددی طور پہ زیادہ ممبر ہوتے ہیں تبھی وہ حکومت ہے، وہ یا اس کے اتحادی ملا کر. تو یہاں تو براہ راست حکومت کی اکثریت ہوگی اس پارلیمانی کمیٹی میں. اب اس پارلیمانی کمیٹی نے جو تقرری کرنی ہے، اور جب حکومت کی اکثریت ہے تو آپ سمجھیے یہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہوئی، اور وزیر اعظم کس سے حکم لیتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. تو اب یہاں پہ جو تقرری ہوگی اس کے لیے 3 سینئر جج ہی نہیں، وہ جج بھی آج ایک جج فرض کریں 6 نمبر پہ ہے، 7ویں میں پہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سال میں 3 میں آ جاؤں گا، اور اس وقت ایک جج صاحب نے ریٹائر ہونا ہے بطور چیف جسٹس، تو میں بھی ان 3 کی دوڑ میں شامل ہوں گا. تو پورا جو سپریم کورٹ ہے وہ مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے اس خواہش میں کہ ایک دن میرا نام بھی زیر غور آئے گا، اور جو فیصلہ ساز ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ مجھ سے خوش ہوئے تو مجھے وہ چیف جسٹس مقرر کر دیں گے. تو اس حربے کے ذریعے آپ نے سپریم کورٹ کی جو ذہنی، فکری، روحانی آزادی تھی اس کو سلب کر دیا ہے. اسی لیے یہ بہت ایک خوفناک اور ایک ناقابل قبول شک ہے. تو یہ جو 2/3 میجورٹی والا معاملہ تھا، کیا یہ آپ کے کہنے پر نہیں ہوا کہ سمپل میجورٹی کی بجائے یہ پارلیمانی کمیٹی 2/3 میجورٹی کے ذریعے نومینیٹ کرے؟ یہ بھی آپ کے کہنے پر نہیں ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں ہوا. یہ تو بات کوئی ہم سے ڈسکس ہی نہیں ہوئی. ہم بڑے واضح تھے کہ چیف جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ سینیورٹی کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، تاکہ کوئی اس میں نہ لابی بنے سپریم کورٹ کے اندر، نہ اس میں کوئی دوڑ ہو، نہ کوئی اس میں خوشنودی کی بات ہو. جو بھی سینئر، دیکھیں چیف جسٹس نے کیا کرنا ہوتا ہے. کہنے کو چیف جسٹس ایک بہت بڑا عہدہ ہے، اب تو آپ نے جو پروسیجر ایکٹ کے تحت بینچ بنانے کی طاقت بھی اس سے لے لی ہے، کمیٹی نے بینچ بنانے ہوتے ہیں. تو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس از فرسٹ امنگ ایکولز، یہ کہا جاتا ہے. اس کی کوئی ذہانت یا اس کی قابلیت یا اس کی استطاعت میں تو کوئی اوروں سے زیادہ کوئی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ اب تو کم ہوگی. اب تو چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوں گے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججوں کے پاس ہوں گے. آئینی معاملات تو وہ دیکھیں گے. چیف جسٹس آف پاکستان اگر اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ نہیں ہے تو وہ تو صرف آئینی معاملات اور دیوانی اور فوجداری یا ٹیکس کے معاملات دیکھیں گے. آئین سے تو ان کا کچھ لینا دینا ہی نہیں ہوگا. تو وہ ایک ثانوی عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے. تو اس پورے تناظر میں ہم دیکھیں تو جو ہمارا عدالتی نظام تھا اس کو بالکل تلپٹ کر دیا گیا ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ دراصل اب سپریم کورٹ ہے. اس میں جس کو پریزائڈنگ جج لگایا جائے گا اصل میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. باقی سب لوگ جو ہیں آلسو رین ہیں اس کے ساتھ ارد گرد. جب مولانا صاحب کے ساتھ مل کر حکومت کی جو ترامیم حکومت لانا چاہتی تھی، جسے مولانا نے بھی کہا کہ کالا صاحب تھا جس کے ہم نے ڈنگ نکالا، جس کے ہم نے دانت توڑے، انہوں نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا، آپ نے انہیں خراج تحسین پیش کیا اس سارے کے سارے معاملے میں، تو بہتر نہ ہوتا کہ مولانا کے ساتھ اور پش کیا جاتا اور ووٹنگ کے مرحلے کا بھی حصہ بنا جاتا اگر آپ اتنا پش کرنے میں کامیاب ہو؟ دیکھیں ہم نے کیا، مولانا نے ایک جگہ جا کے کہا کہ دیکھیں پھر اس سے آگے تو وہ خود اپنی مرضی سے کریں گے، اور انہوں نے اغوا کرنی ہے تو اور کر لیں گے، یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے ان کی. انہوں نے کہا جی اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. یہ بالکل وضاحت سے مولانا صاحب نے بات کی کہ دیکھیں اس پہ تو ہمیں جانا پڑے گا، ہمیں ووٹ دینا پڑے گا. اگر ہم یہاں ووٹ نہیں دیں گے تو پتہ نہیں ہمارے کتنے لوگ اغوا ہو جائیں گے، آپ کے کتنے لوگ اغوا ہو جائیں گے. یہ تمام عمل اغوا کے خوف میں ہوا ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے یہ کوئی پارلیمانی عمل نہیں تھا، یہ دھونس تھی، یہ خوف تھا، یہ اغوا کاری کا کرشمہ ہے یہ تمام صورتحال جو ہے. تو ان چیزوں کو آپ سمجھیے کہ یہ کوئی پارلیمانی گفتگو نہیں ہو رہی تھی. یہاں یہ خبر آ رہی تھی کون اٹھ گیا، کس کی بیوی اٹھ گئی، کس کی بیٹی اٹھ گئی، کس کے گھر پہ حملہ ہو گیا، کس کے بیٹے کو مارنے پیٹنے کی تصاویر سامنے آ گئی. تمام گفتگو اس تناظر میں ہوئی ہے. تو یہ آپ بھولیے گا نہیں کبھی کہ یہ کیا تناظر تھا. مولانا نے بالکل کہا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. تب ہم نے کہا کہ یہاں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. جو گوہر صاحب کی بات چلتی ہے وہ ایک پرانا مسودہ تھا جس میں یہی تھا
کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جج صاحبان سینیورٹی کی بنیاد پہ لگیں گے، 5 یا 7 جو بھی سینئر موسٹ ہیں وہ لگیں گے. اس حد تک انہوں نے کہا گوہر صاحب نے کہ ہمارا اتفاق ہے، لیکن تب بھی ہماری واضح پوزیشن تھی کہ ہم اس پارلیمان کے استحقاق کو نہیں مانتے. یہ ایک فریب پر مبنی پارلیمنٹ ہے، فارم 47 کی یہ پارلیمنٹ ہے، یہ دھونس کی بنیاد پہ پورا عمل ہو رہا ہے، یہ خفیہ طریقے سے ہو رہا ہے، لوگوں کے پاس مسودے نہیں. معاشرے کو پتہ ہونا چاہیے، صحافیوں کو پتہ ہونا چاہیے، یونیورسٹیوں میں، ٹریڈ یونینز میں، ہر جگہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. یہ رات کی تاریکی میں ایک بند کمروں میں گفتگو کی بنیاد پر آئینی ترامیم نہیں ہوتی. تو ہمارا اصولی موقف ہر سطح پہ یہ تھا کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے. صاحب، اور آپ کے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ کچھ کی تو ظاہر ہے باقاعدہ طور پر ویڈیوز بھی سامنے آئیں، مگر پھر یہ کنفیوژن پھیل گئی کہ پارٹی کو بھی کس کس پر بھروسہ نہیں ہے. شہباز گل صاحب نے جو نام شیئر کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں سینئر ممبران نے بھی مجھے یہ انفارمیشن کنفرم کی ہے. اس میں زین قریشی صاحب کا بھی نام لے دیا، ریاض فتیانہ صاحب کا اور دیگر کا. پھر انہوں نے سوال اٹھا دیا آپ کی سینیٹر صاحبہ کے حوالے سے، زرکا صاحبہ کے حوالے سے، کہ پولیٹیکل کمیٹی میں بھی میں نے بتایا تھا. حالانکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں، زین قریشی صاحب کی فیملی نے سفر کیا ہے، چاہے ان کے والد صاحب ہوں، ان کی اہلیہ کی کڈنیپنگ کا معاملہ ہوا. اس وقت پارٹی کی پوزیشن کیا ہے مختلف رہنماؤں کے حوالے سے؟ دیکھیں، جن لوگوں نے تو واضح طور پہ اسمبلی میں ووٹ ڈالا ہے اس آئینی ترمیم کے حق میں، ان کی پوزیشن تو بالکل واضح ہے کہ انہوں نے پارٹی کی ہدایت پہ عمل نہیں کیا، پارٹی سے غداری کی ہے. تو ان کے حوالے سے تو کوئی ابہام نہیں ہے. جو لوگ غائب رہے لیکن انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی جو اس وقت کردار ہے وہ توجہ طلب ہے، بلکہ کچھ حالات میں مشکوک بھی ہے. اس حوالے سے ہم ایک آدھ دن میں فیصلہ کریں گے. ہماری اپنی اندرونی تحقیق جاری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے رابطہ ہم سے منقطع کیا، ہمارے لوگ متعین تھے تمام ایم این ایز، سینیٹرز سے رابطہ کرنے کے لیے، اور رابطہ منقطع کرنے کے بعد اچانک ویڈیوز جاری کر دیں، تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ ہم سے رابطے میں نہیں تھے، پھر یہ ویڈیوز کیسے آ گئیں، پہلے آپ کو کیوں رسائی حاصل نہیں تھی کسی فون تک. تو یہ تمام معاملات توجہ طلب ہیں، لیکن یہ غیر اہم ہے. دیکھیے، اب ایک واقعہ ایک ثانیہ ہونا تھا، وہ ہو گیا. میں صرف ایک سوال اس پہ ضرور کرنا چاہوں گا، کیا زین قریشی صاحب بھی ان میں شامل ہیں جن کے آپ یہ تحقیق طلب معاملہ ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، وہ بھی شامل. ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیے گا اب آگے آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا، کیونکہ جو کمیٹی کے نام ہیں اس کی طرف بھی تحریک انصاف جاری ہے، اس میں بھی آپ نام دیں گے. کیا آپ ابھی بھی بھرپور کوشش کریں گے کہ جے یو آئی سے بات کی جائے، اگر ایم کیو ایم اتحادی ان سے بات کی جائے، ان کمیٹیوں میں بھی ایک سیاسی عمل کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے کوشش کی جائے؟ دیکھیں، جب ایک بری چیز وجود میں آ جاتی ہے تو پھر آپ یا تو اس برے کام کو چھوڑ دیں کہ وہ اپنی برائی، اپنا شر جو ہے بلا کسی مزاحمت کے وہ پھیلائے معاشرے میں، یا آپ مزاحمت جاری رکھیں، اندرونی مزاحمت بھی اس کمیٹی کا یا اس نظام کا حصہ تو نہیں لیکن اس سے انگیج کر کے، یا آپ صرف باہر نکل جائیں سڑکوں پہ. تو ہم اپنا لاہ عمل جو ہے وہ طے کریں گے کہ ہم نے کس طرح اپنی جو ریزسٹنس ہے، جو مدافع کے خلاف، وہ ہم نے کیسے آگے بڑھانی ہے. یہ ایک میچور، ایک بردبار لایا عمل ہوگا. ہم سوچ سمجھ کر آگے بڑھیں گے، لیکن یقیناً سڑکوں پہ، میدانوں میں ہمارا احتجاج ہوگا. ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے، ہم سیاسی جنگ بھی لڑیں گے، اور ہر سطح پہ ہم پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان میں شرافت کی بقا کے لیے، آئین بقا کے لیے یہ جنگ لڑیں گے. صاحب، جو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اب ظاہر متعدد خبریں اس حوالے سے سامنے آئی ہیں. یہ خبر بھی سامنے آئی کہ انہوں نے اس بات پر اعتراض اٹھایا کہ اسلام آباد میں ہوا اگر احتجاج تو پھر لاہور میں کیا ہوا جب علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد پہنچے تھے. متعدد خبریں اس حوالے سے آتی رہی ہیں. ایگزیکٹ بتائیے گا ان کی صحت کے حوالے سے بھی انہوں نے کیا کہا، احتجاج کے حوالے سے انہوں نے کیا ڈائریکشن دی؟ دیکھیں، احتجاج کے حوالے سے کوئی جو ہوا لاہور میں یا اسلام آباد میں کوئی تفصیلی بات نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کا دنیا سے رابطہ منقطع تھا 3 اکتوبر کے بعد سے. جب ہم انہیں ملے ہیں تو یہ پہلی ان کی گفتگو تھی. انہیں کسی بات کا علم نہیں تھا. ان کو نہ اخبارات دیے جا رہے ہیں، نہ ٹی وی دیا جا رہا ہے، جو کہ ان کا حق ہے. فیصلے موجود ہیں عدالتوں کے، جیل مینول ہے. ان کو 5 دن بالکل تاریکی میں رکھا گیا، بجلی بند کر دی گئی. اس کے بعد بجلی بحال ہوئی، لیکن 10 دن تک ان کو کسی سے نہیں ملنے دیا گیا. وہ بالکل اس کمرے میں اپنے بند رہے، 8x8 کا جو ان کا کمرہ ہے. اس کے بعد سے آج دن تک ان کو صرف 1.5 گھنٹے کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے. وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے. ایک سائیکل باہر موجود ہے لیکن ان کو اجازت نہیں کہ اس کو استعمال کریں. وہ کوریڈور میں صرف پھر سکتے ہیں 1-1.5 گھنٹہ.
ان کو باہر سامنے جو جیل میں جو میدان ہے اس میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ ہر طرح سے ہمارے آئین قانون جیل مینول کی خلاف ورزی ہے. جو بین الاقوامی حقوق ہیں قیدیوں کے اس کی خلاف ورزی ہے. یہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے, تشدد کے زمرے میں آتا ہے. ذہنی اذیت ان کو دی جا رہی ہے. اس دوران وہ بیمار بھی رہے, الٹیاں رہیں ان کو, اب وہ ٹھیک ہیں, صحت ان کی اب ٹھیک ہے, وہ بہت پرعزم ہیں, وہ بالکل اطمینان سے کھڑے ہیں اپنی جگہ. انہوں نے کہا میں تمام عمر جیل میں رہ سکتا ہوں, ہم ایسا ظاہر نہیں ہونے دیں گے, مجھے بے شک یہ ملٹری عدالت کے سامنے لے جائیں, میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا, میں حق کی آواز ہوں, میں اصول پہ کھڑا ہوں, میں کھڑا رہوں گا. کیا انہوں نے کسی ناراضی کا اظہار کیا حکمت عملی کے حوالے سے؟ گئیں وہ غلط ہیں. انہوں نے کسی ناراضی کا اظہار کیا؟ دیکھیے بہت مختصر بات ہوئی, یہ 45 منٹ کی ملاقات تھی, اس میں 15 منٹ تو ان کی صحت کے حوالے سے جو ان کے حالات ہیں اس حوالے سے ہوئے, باقی 30 منٹ کی گفتگو ہوئی, اس میں اور بہت سی باتیں تھیں. آگے کیا ہوگا یہ بات آپ کے سامنے جلد آ جائے گی. ظاہر ہے کہ احتجاج ہمارے لائحہ عمل کا ایک کلیدی حصہ ہوگا. ان کے کھانے پینے کے حوالے سے بہت زیادہ معاملات تھے, تو پھر جو اڈیالہ جو سینٹرل جیل راولپنڈی ہے اس کی طرف سے جو ایک پریس ریلیز آئی, ناشتہ, دوپہر کا کھانا, شام کا کھانا, جو معاملات, اس کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں یا کھانا پینا ٹھیک ہے عمران خان صاحب کا؟ جیسا کہ گھر سے کچھ نہیں آ رہا ان کو, جو جیل, جی گھر سے کچھ نہیں آ رہا, جو جیل کا کھانا ہوتا ہے وہی ان کو مل رہا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا. 5 دن جب بجلی بند تھی تو انتہائی ان کو بری قسم کا کھانا ملا جس سے وہ الٹیاں کرتے رہے, لیکن اب ان کو جو جیل کا عمومی کھانا ہے وہ مل رہا ہے اور ان کی صحت ٹھیک ہے.